اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے، سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پیارے بھائیو، پوری دنیا اس وقت پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس وبا کو اٹھا لے، اہل ایمان کے بلاد سے اور اہل ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس وقت احتیاط کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ آستین کے سانپ، چھپے ہوئے دشمن جو ظاہری دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں، وہ مکمل دشمنی پہ اتر چکے ہیں۔ وہ مسلمان معاشرے کو، اور مجھے کھل کے کہنے دیجئے، اہل سنت کے معاشرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کی تعلیم ہی یہ ہے۔ یہ موقع بڑا نازک ہے، میں معافی چاہتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اس حساس موضوع کو بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت امت کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ان دشمنوں کا پتہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں جن کو اکثریت دشمن نہیں سمجھتی، کہ وہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر مسلمان معاشروں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ وطن عزیز میں ایک کیس بھی نہیں تھا، پھر سب جانتے ہیں کہ بارڈر کھولا گیا اور ظالم اپنی عزاداروں کو، جو خاص پلاننگ کے تحت امام پرستوں اور قبر پرستوں نے پوری دنیا سے اپنے ماننے والوں کو اپنے ملک میں اکٹھا کیا، لوگوں کی آنکھیں بند کرنے کے لیے، اپنے ملک کے حالات نہیں بتائے کہ وہاں یہ وائرس کتنی تیزی سے پھیل چکا ہے، اور پھر جب یہ وائرس ان کے ملک میں آنے والے زائرین میں داخل ہوا، پھر ان کو اہل سنت کے ممالک کی طرف روانہ کر دیا گیا، زبردستی ملکوں کے اندر دھکیلا گیا، اپنے ملک سے نکالا گیا، تاکہ یہ مرض اہل سنت کے معاشرے کو برباد کرے۔ یہی ان کا مذہب ہے۔ انہوں نے کھل کر اپنے عقیدوں کو بیان کیا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے، وہ یہود و نصارہ سے پہلے، مشرکین سے پہلے، صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت سے قتال کریں گے۔ ان کی ناپاک خواہش، ان کی ناپاک پلاننگ اور ان کے خبیث ارادے کیا ہیں؟ امام مہدی کے بارے میں جو جھوٹ انہوں نے بکا ہے، جو تصور ان کے پاس اس امام غائب کا ہے، وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر، اور یہ جذبات بھی جھوٹ کی بنیاد پر، اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے کہ مہدی فتح کرتے ہوئے مدینے تک پہنچے گا، روضہ رسول کی دیوار کو گرائے گا، نعوذ باللہ، ابو بکر و عمر کی قبروں کو پھاڑے گا، لاشوں کو باہر نکالے گا، درختوں پہ لٹکائے گا اور آگ لگائے گا۔ یہاں سے ان کا بغض اہل سنت کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں دشمنی اتنی صنم پرستوں کی نہیں ہے جتنی اہل سنت کی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں مرشد اعلیٰ خامنائی کے قریبی، اس نے دو ٹوک اپنے ملک میں یہ اعلان کیا کہ امام مہدی کے ظہور کا مقدمہ ہے یہ وائرس کا آنا، اب اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ آپ اس شخص کو دیکھیے جو اپنی زبان سے امام کے روزے کی جالیوں کو چاٹ رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے کہ کوئی کرونا وائرس نہیں، وہ اس وائرس کو وہاں تک، ان جالیوں تک اپنے لعاب کے ذریعے، اپنے تھوک کے ذریعے پھیلا رہا ہے، تاکہ جو اس کو ہاتھ لگائے گا وہ اس مرض کا شکار ہوگا۔
چیز شده اینجا برو کرونا شده. آقای منم الان اینجا ببینید لیست میزنم هر چی کرونا ما من بیام. محمد اهل بیت شبهه انداختن که حرم علی ابن موسی رضا ظریف و اینا مرض کرونا گرفته، ایدز گرفته، هپاتیت مسخره کرد. من اومدم ظریف امام رضا رو لیست بزنم که ان شاءالله این مرض تو بدن من بره و شما با خیال راحت بیاین زیارت کنید. این مرض کرونا رو من خوردم، ان شاءالله شما بلند شید بیاین زیارت علی. یہ پلاننگ کے تحت اس وائرس کو پھیلایا گیا. پلاننگ کے تحت بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہزاروں لوگوں کو صاف شفاف شہروں میں داخل کیا گیا. بسوں کی چھتوں پر چھپا کر مختلف شہروں میں پھیلانے کی پلاننگ کی گئی، کیونکہ ان کے دل میں اہل سنت کا بغض ہے. یہ اہل سنت کی بربادی چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس ذاکر کو سنیے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وائرس جو آیا ہے یہ مولا علی کے ماننے والوں کے لیے نہیں، مقصرین کے لیے آیا ہے، جو مولا کی شان میں تقصیر کرتے ہیں ان کے لیے آیا ہے. ایک کرونا وائرس ساڑھے واسطے نہیں، مقصروں واسطے. علی نو منڈا جاتے بیماریاں کا دیا. اور یہ جھوٹ بول کے اپنی عوام سے داد لے رہا ہے، مگرنہ حقیقت کیا ہے کہ جہاں سے یہ شرک کا وائرس چلا، امام پرستی کا وائرس چلا، قبر پرستی کا وائرس چلا، اس ملک کی بڑی بڑی قیادت کے اہم ذمہ داران اب تک اسی کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جو اپنے جاہلوں کو نہیں بتاتے بلکہ ان کو اسی قبر پرستی سے جوڑ کے رکھتے ہیں. اس مجمع کو ماتم کرتے ہوئے دیکھیے، یہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ ماتم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ آؤ یہاں پر امام صاحب کے مزار پہ آؤ، شفا پا جاؤ. یہاں جو آ جائے گا ان کی تکلیفیں دور ہوں گی، ان کے اندر کرونا وائرس کبھی نہیں آ سکتا. لکربلاوە دەیان کیلۆمەتریان بە پێ بڕیوە لە پێناو گەیشتن بە مەزارگەی ئیمام موسای کاظم لە بەغدا. بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا قەدەغەی هاتوچۆ کاریگەری لەسەریان نییە و لە یادکردنەوەی کوژرانی ئیمام موسا ساردی نەکردوونەتەوە. اور حقیقت کیا ہے کہ ایران کے اندر ان کے بڑے بڑے مزار بند ہو چکے ہیں. جس کے دروازے پہ لکھا تھا باب الحوائج وہ آج بند ہے، وہاں پر کوئی سوال ہی نہیں ہے. کرونا وائرس سے اتنی موتیں قم کے اندر ہوئی ہیں کہ وہ ویران ہو گئی ہیں گلیاں، لیکن ان ظالموں نے اپنے ظلم کو پھیلایا ہے اہل سنت کے درمیان. اہل سنت کی دشمنی پر یہ ان مریضوں کو پھیلا کر ہمارے معاشروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اس عورت کو سنیے، یہ آواز لگا رہی ہے 1400 سال سے ہمارے جلوس چل رہے تھے اور تم نے کرونا وائرس کو بہانہ بنا کر ہمارے جلوسوں کو روک دیا ہے. آپ نے کرونا وائرس کی سیاست میں ہمارے مجالس عزاداری اور جلوس پر دفعہ 144 نافذ کر دی. جو کام 1400 سال سے کوئی حکمران نہ کر سکا وہ کام آپ نے کر دکھایا. یہ عذاب ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں بیٹھیے، حکومت کا بھرپور تعاون کیجئے، لاک ڈاؤن کا بھرپور خیال رکھیے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کیجئے اپنے گھروں میں بیٹھ کر. یہ دشمن ہے جو دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنے دین اور ایمان کو بچانا ہے. قبر پرستوں کے وکیل جلالی صاحب کہتے ہیں 21 مارچ کو ہماری کانفرنس ہوگی، تمام سنی کانفرنس کے اندر آل پاکستان سنی کانفرنس میں شریک ہو، اور میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک کو بھی کرونا وائرس ہو گیا تو مجھے چوراہے پہ کھڑے کر کے پھانسی دے دینا. تو میں لائیو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 21 مارچ کو لاہور داتا کے دیس میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ لکھو ڈیر پر واقع ہے، اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 21 مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہوگی. اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے
تو میں سب کی گارنٹی دوں گا، میں گارنٹی دوں گا، میں توحید پرست ہوں، مجھے پتہ ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، بندہ کو کیسے مار جائے، تو میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرونا لگ جائے تو مجھے پھانسی دے دی جائے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، بے وقوفی کی باتیں ہیں، کم عقلی کی باتیں ہیں۔ کیا تمہارا ایمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پر بھروسہ توکل اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ سے بڑا ہوا ہے؟ انبیاء کی جماعت کے بعد افضل ترین جماعت اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت محمد کریم، یہ افضل ترین ہستیاں ہیں۔ آئیے سیدنا عمر کا یہ قصہ آپ کو سناتا ہوں جسے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ سیدنا عمر ایک عورت کو دیکھتے ہیں جسے کوڑ کا مرض ہے، اور یاد رکھیے یہ کرونا کا وائرس کوڑ کے مرض سے زیادہ خطرناک ہے، اس کا پھیلاؤ وبا کی صورت میں ہے، یہ شدت سے اور تیزی سے پھیلتا ہے۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور اس مرض کی وہ شکار ہو چکی تھی۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یا امۃ اللہ لا تؤذی الناس لو جلستی فی بیتک، اے اللہ کی بندی تو لوگوں کو تکلیف کیوں دیتی ہے؟ کتنا ہی اچھا ہوتا تو اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتی، اپنے گھر میں قرار پکڑتی۔ تو نفلی طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں آئی ہے، لوگوں کو تیری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ جاتی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ پھر کوئی اس کے پاس سے گزرنے والا گزرا اور اس نے کہا جس نے تجھے منع کیا تھا کہ تو طواف کے لیے باہر نہ نکل، تجھے کوڑ کا مرض ہے، موذی مرض کا تو شکار ہو چکی ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑ، وہ فوت ہو چکا ہے، تو نکلنا چاہے تو اب نکلا۔ تو کہنے لگی ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں زندگی میں تو اس کی فرما برداری کرتی رہوں اور مرنے کے بعد میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ صحابہ کا فہم، یہ صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہے۔ مسئلے کو سمجھتے نہیں اور جذباتیت کی بنیاد پہ سستی شہرت چاہتے ہو کہ میرے سامنے اگر ہو تو میں کرونا وائرس کے مریض کو اپنے ساتھ لگاؤں گا اور بیت اللہ کے ساتھ چکر پورے کرواؤں گا۔ وہ بندہ جو 100% کرونا کا مریض ہے، میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو کعبے کا طواف کراؤں گا اور 7 چکر پورے کروں گا اپنے ایمان کی بیس پہ کہ یہ جو آئسولیٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیٹ کر، میرا ایمان ہے کہ صرف قریب جانا تو کیا، میں اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کندھے کے نیچے دے کے میں اس کو کعبے کے 7 چکر لگوا کے بتاؤں گا۔ اپنی ان باتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نعوذ باللہ صحابہ سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والے؟ احتیاط کی تدابیر اختیار کرنا یہ شریعت محمدیہ کا تقاضا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس خطرناک موڑ پہ اپنے دشمنوں کو پہچانو، بے وقوف دوستوں کو پہچانو اور شریعت کے ساتھ جڑ کے رہو، اہل علم کے ساتھ جڑ کر رہو، حکومت کی بھرپور تائید کرو۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ ہم انتہائی غربت کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا وطن عزیز انتہائی غربت کے ایام سے گزر رہا ہے، معیشت برباد ہے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر کی کمی ہے، ڈاکٹرز کی کمی ہے، سٹاف کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے۔ ارے ان ملکوں کو دیکھو جن کے پاس بے تحاشا وسائل تھے، اٹلی کو دیکھ لیجئے، فرانس کو دیکھ لیجئے، جن کے پاس بے تحاشا وسائل تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، وہ پکار اٹھے کہ ہمارے زمینی وسائل ختم ہو گئے، اب کوئی آسمان سے مدد آئے تو آئے، وگرنہ ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو ہم تو ویسے ہی بڑی کم وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم ہے۔ اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے ملک پر رحم کریں، اپنی قوم پر رحم کریں، اپنے گھر پر رحم کریں، اپنی جان پر رحم کریں، اور اسلام کے سنہری اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بیماریوں کے ایام میں، طاعون کی بیماری میں اپنے گھر میں بیٹھ جائے صبر کرتا ہوا
اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوا وہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا اگر فوت بھی ہو جائے گا تو اللہ اس کو شہید کا اجر اور شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ